جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اقبال کے باپ نے کیپٹن عصمت کے کہنے پر عمل کیا۔ اقبال کی ماں کو جلدی واپس لے گیا اور رات 8 بجے تک ہاجرہ کو ساتھ لے آیا۔ میری روح بھی تم پر فخر کیا کرے گی اقبال بیٹا۔ باپ نے اقبال سے کہا، میں نے پاکستان بنایا تھا، تم نے پاکستان کو بچایا ہے۔ مجھے آنکھوں کا افسوس نہیں ابا جان۔ اقبال نے کہا، افسوس یہ ہے کہ میں بڑی جلدی زخمی ہو گیا ہوں۔ میں تو آخری دم تک لڑنے گیا تھا، مجھے خدا نے اس مقدس فرض سے بڑی جلدی سبکدوش کر دیا ہے۔ میں نے ابھی پاکستان کو نہیں بچایا ابا جان، ابھی جنگ جاری ہے۔ آج کی خبریں کیا ہیں؟ بیدیا سیکٹر کی کوئی خبر؟ باپ نے جو خبریں سنی تھیں وہ اسے سنا دیں اور اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے ٹرانزسٹر لے آیا ہے اور یہ بھی کہ اب ہاجرہ اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ آپ نے اچھا کیا ہے، اقبال نے کہا اور ہنس پڑا۔ کہنے لگا، اب تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہی چل سکوں گا۔ ہاں ابا جان، عصمت نے مجھے بتایا ہے کہ شمع کا رشتہ جس لیفٹیننٹ لطیف کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی زخمی ہو کر یہاں آیا ہوا ہے۔ عصمت مجھے اس کے کمرے تک لے جائے گی۔ عصمت نے یہ بھی بتایا ہے کہ شمع اس ہسپتال میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی اور اتفاق سے وہ اسی کمرے میں رہی جس میں لیفٹیننٹ لطیف ہے۔ ہاں بیٹا، باپ نے کہا، ایسا ہی ہوا ہے۔ ابا جان، اقبال نے پوچھا، ہاجرہ کی بجائے شمع آ جاتی تو اچھا نہ ہوتا؟ ہم نے تمہیں بتایا نہیں اقبال، باپ نے جواب دیا۔ شمع کو لاہور میں ہی بخار ہو گیا تھا، آج ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ ٹائیفائیڈ ہے۔ تمہاری چھوٹی بہن کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا اور تمہاری ماں یہاں رہ نہیں سکتی تھی۔ رہ بھی جائے تو تمہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہے گی اور تمہیں بھی پریشان کرے گی۔ باپ جانے کے لیے اٹھا اور اقبال کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور چلا گیا۔ ہاجرہ کمرے میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھی اقبال کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دھیان ادھر آیا ہی نہیں تھا کہ باپ بیٹا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں اور خیالوں میں گم تھی۔ اسے وہ اقبال یاد آ رہا تھا جس نے باورچی خانے میں اس کی عزت صرف 2 روپے میں خریدنی چاہی تھی، پھر اس نے قیمت بڑھا کر 20 روپے کر دی تھی۔ یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ وہ سوچنے لگی، یہ اقبال تو بے بس ہے، محتاج ہے، جو کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر چل ہی نہیں سکے گا۔ ہاجرہ کو یاد آیا کہ اس نے ایک بار اقبال کی ایک بیہودہ حرکت پر جل بن کر بد دعا دی تھی، خدا کرے تو اندھا ہو جائے اور ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ ایک تیر ہاجرہ کے دل میں اتر گیا اور اسے غصہ آنے لگا کہ اس نے ایک دعا کی تھی وہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ ہاجرہ کو یہ بھی خیال آ گیا کہ اقبال اپنی آنکھوں کی روشنی کہاں دے آیا ہے۔ آہ، ماں کا شہزادہ بیٹا۔ ہاجرہ کے دل سے ہوک سی اٹھی، زخمی ہو کر نہ جانے کتنی دیر محاذ کی مٹی میں تڑپتا رہا ہوگا۔ ایک وہ خوبصورت اقبال تھا جس کا چہرہ برا برا اور آنکھوں میں جوانی کا خمار تھا۔ ہاجرہ کو اس چہرے سے نفرت تھی۔ ایک یہ چہرہ تھا جس پر پٹیاں بندھی تھیں اور جس کا رنگ محاذ کی مٹی جیسا ہو گیا تھا، اور وہ آنکھیں جن میں شباب کی نشیلی چمک تھی بے نور تھیں۔ ہاجرہ کو یہ چہرہ اتنا اچھا لگا کہ وہ بے تاب اور بے قابو ہو گئی۔ اس وقت اقبال کا باپ جا چکا تھا۔ کمرے میں 0 کا بلب جل رہا تھا کیونکہ بلیک آؤٹ تھا۔ روشن دانوں، کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشوں پر سیاہ کاغذ چڑھا دیے گئے۔ روشنی باہر نہیں جاتی تھی، پھر بھی 0 کے بلب جلائے جاتے تھے۔ اقبال کے باپ کے جاتے ہی ہاجرہ تیزی سے اٹھی اور اقبال کے بیڈ کی پائنتی کے قریب جا پہنچی۔ اقبال جی، اس نے یوں کہا جیسے ہچکی لی ہو، اور سر اقبال کے پاؤں پر رکھ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ کون؟ اقبال نے جو بیڈ پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا تھا ہاتھوں سے ٹٹول کر ہاتھ ہاجرہ کے سر پر رکھے اور بولا، حاجو یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں حاجو؟ اقبال جی، ہاجرہ نے اس کے پاؤں سے سر اٹھا کر بے تابی سے اقبال کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس ہاتھ کو کئی بار چوم کر بولی، مجھے بخش دینا اقبال جی، مجھے بخش دینا، میری زبان کالی ہے، اللہ نے میری دعا کبھی نہیں سنی، بد دعا سن لی ہے، میں نے کہا تھا خدا کرے تو اندھا ہو جائے۔
او پگلی حاجو، اقبال نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، تجھے کس نے بتایا ہے میں اندھا ہو گیا ہوں؟ میری آنکھیں شہید ہوئی ہیں حاجو، میں نے اپنی آنکھیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، شہیدوں پر رونا گناہ ہے۔ اقبال ہنس پڑا۔ حاجرہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے نظریں اقبال کے چہرے پر جما دیں۔ وہ تصور میں اس اقبال کو دیکھ رہی تھی جو باورچی خانے میں اسے چھیڑ کر ہنسا کرتا تھا۔ وہ ہنسی مکروہ تھی۔ حاجرہ کو اقبال کے اتنے اچھے دانت بہت برے لگتے تھے۔ اقبال آج ہسپتال کے بیڈ پر بھی ہنسا تھا۔ حاجرہ کو یہ ہنسی بڑی پیاری لگی۔ اقبال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ حاجرہ نے بے اختیار چاہا کہ وہ اقبال کی اس ہنسی اور اس مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں سمیٹ لے۔ وہ سیدھی سادی لڑکی جو محبت اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، جان نہ سکی کہ اقبال کی اس ہنسی اور اس مسکراہٹ میں کیا جادو ہے۔ اس ہنسی میں شگفتگی، مردانگی اور روح کا نور شامل تھا۔ حاجو، اقبال نے کہا، تم مجھے بخش دینا، میں تمہیں بہت تنگ کیا کرتا تھا، تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا میری یہ قربانی قبول نہیں کرے گا۔ ایسی باتیں نہ کرو نا اقبال جی، میں کون ہوتی ہوں بخشنے والی؟ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میں خوش تو نہیں ہوں اقبال جی، ان باتوں کو چھوڑو نا، مجھے کچھ اور بتاؤ۔ وہ چپ ہو گئی۔ حاجرہ اس سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتی تھی، بہت سی باتیں کہنا چاہتی تھی، مگر ذہن میں پوچھنے اور کہنے والی باتوں کا ہجوم ایسا گڑبڑ ہوا کہ وہ چپ چاپ اقبال کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس کے ایک گال پر روئی اور اس پر پٹی کا پیڈ رکھا تھا اور اس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، اور جو چہرہ ننگا تھا اس پر دھوپ، پھٹتے گولوں کی تپش، گرد و غبار اور شب بیداری نے سانولی سی تہ جما دی تھی۔ حاجرہ کو بجھا بجھا پھیکا پھیکا سا رنگ بڑا پیارا لگا۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اقبال کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اقبال جی، حاجرہ نے کہا، تمہاری طرح بہت سے خوبصورت جوان زخمی ہوئے ہوں گے، شہید بھی ہو گئے ہیں حاجو، اقبال نے کہا، اور شہید ہو رہے ہیں۔ انہیں شہید ہو جانا چاہیے تھا، مجھے اپنی آنکھوں کی قربانی دینی چاہیے تھی۔ پر اقبال جی، حاجرہ نے معصوم آواز میں کہا، اندھا ہونا اچھی بات تو نہیں ہے نا جی، تم اتنے خوبصورت اور جوان ہو۔ اندھا میں نہیں ہوا حاجو، اقبال نے کہا، اندھا ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔